بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن عدالت الہیہ سے تین شخصوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو وہ تین شخص کون ہوں گے؟ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، جو کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے دنیا کے اندر کون سا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا؟ وہ شہید کہیں گے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جی نہیں، آپ نے اس وجہ سے جان قربان نہیں کی کہ اللہ کی رضا ہو، بلکہ آپ نے اس وجہ سے جان قربان کی ہے کہ آپ حضرات کو دنیا کے لوگ جو ہیں یہ آپ کو شہید کہلائیں اور بڑا بہادر کہلائیں اور بڑا جرأت مند کہلائیں، اس وجہ سے آپ نے اس جہاد میں شرکت کی۔ لہٰذا اس کے بعد فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اوندے منہ جہنم میں اسے ڈال دیں گے۔ دوسرا ایسا شخص ہوگا کہ جسے لایا جائے گا، وہ عالم اور قاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے لیے اس دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ عالم کہے گا کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا، پھر آپ کی رضا کی خاطر میں نے جو ہے علم لوگوں تک پھیلایا، میں اس کو ساری زندگی دین کا کام کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جی نہیں، آپ نے اس وجہ سے علم حاصل کیا تھا کہ آپ کو لوگ عالم، مفتی، مولانا کہیں، اس وجہ سے آپ نے علم کو حاصل کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، پھر اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک سخی کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے کہ ایسا شخص جو ہے تم نے دنیا میں کون سا کام کیا؟ تو وہ فرمائیں گے اللہ میں نے آپ کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر غریب، مسکین، یتیموں کو مال دیا تھا، کھانا کھلایا تھا، میں نے ان پر خرچ کیا تھا جو تم نے مجھے مال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جی نہیں، اس وجہ سے آپ نے خرچ نہیں کیا تھا، بلکہ اس وجہ سے آپ نے خرچ کیا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا مالدار کہہ کر کے کہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا سخی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تین شخص ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدالت الہیہ سے فیصلہ سنائیں گے کہ ان تینوں شخصوں کو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ہم بھی نکل آئیں، تو اسے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اور ایسے کام سے، ریاکاری سے بچا کرو جو آپ حضرات کو دکھاوے میں لے جائے۔ آپ اخلاص کے ساتھ کام کیا کرو، آپ کے دل میں بالکل اخلاص ہونا چاہیے، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔